مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل ران علی قلوبهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ قال کثرت تلاوت القرآن و ذکر حازم اللذات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے کرتوت کے نتیجے میں، ان کے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ ران علی قلوبہم، یہ رنگ کیوں چڑھ گیا ہے؟ اس لیے چڑھ گیا ہے کہ ان کی حرکات ایسی ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں، ان اعمال بد کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اوپر زنگ کی تہ چڑھ گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، دوبارہ گناہ کرتا ہے تو مزید ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور دھبا بڑھ جاتا ہے۔ جس قدر گناہوں کی کثرت ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کے ان داغوں میں، دھبوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، دھبے بڑھتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اندر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ہے زنگ، گناہوں کا زنگ۔ معصیت اور گناہ یہ داغ اور دھبے بن بن کر دل پر لگتے چلے جاتے ہیں۔ دل تو اللہ نے بنایا ایک پاکیزہ آئینے کی مانند، جیسے آئینہ ہوتا ہے کتنا صاف ستھرا اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، ادھر سے ادھر تک کی چیز آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے دل کو اسی طرح آئینے کے مانند بنایا، بہت صاف، بڑا ستھرا، لیکن انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر دھبے لگتے لگتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی ہے وہ زنگ۔ قرآن پاک میں اس جگہ پر اگلی آیت میں ارشاد ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ لوگ یعنی یہ زنگ والے لوگ جن کے دلوں کے اوپر کفر کا زنگ، شرک کا زنگ، معصیتوں کا زنگ، گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے، یہ لوگ
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے محروم ہوں گے۔ محجوب کہتے ہیں کہ ان کو دکھایا نہیں جائے گا، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کر دیا محروم۔ وہ محجوب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کے بارے میں ایک عجیب مضمون ارشاد فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہر دل کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو دیدار کا شوق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوگی اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے، اس کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اس سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے دیدار اور اللہ کی زیارت کا شوق، بلکہ شوق فراواں اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک شوقا الی لقائک، اے اللہ میں آپ سے ملنے کا شوق چاہتا ہوں۔ جس کے دل میں شوق ہوگا وہی شوق مانگے گا۔ یہ ایک سوال دفع دخل مقدر کے طور پر اس کا جواب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کیا شوق نہیں تھا؟ آپ مانگ رہے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھ کو عطا کر دیجئے شوقا الی لقائک، آپ سے ملنے کا شوق دے دیجئے۔ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، مانگی جاتی ہے وہ چیز جو نہ ہو۔ اے اللہ کھانا دیجئے، مطلب یہ ہے کہ میں بھوکا ہوں، کھانا دیجئے، کھانا نہیں ہے میرے پاس۔ فلاں چیز عطا کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، عطا فرمائیے۔ تو کوئی یہاں سوال کر سکتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سے ملنے کا شوق نہیں تھا؟ کہ اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے آپ کی زیارت کا، لقاء کا شوق دے دے۔ جواب یہ ہے جس کے اندر شوق ہوتا ہے وہی سوال کرتا ہے۔ بھائی کھانا وہی تو مانگتا ہے نا جو کھانے کی اہمیت جانتا ہے اور جسے کھانے کی طلب پہلے سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں پہلے ہی سے شوق تھا، لیکن وہ شوق اور بڑھ جائے اور زیادہ ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ ہونے پر مانگے، اور ایک یہ ہے کہ ہونے کے باوجود ازدیاد یعنی زیادتی کا سوال کرے۔ قرآن میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا قل رب زدنی علما۔ اللہ کے نبی کو علم تھا کہ نہیں تھا؟ بہت تھا۔ اتنا علم آپ کو دیا گیا کہ کسی اور کو اتنا علم نہیں دیا گیا۔ اب یہاں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ آپ علم میں اضافے کی دعا کیجیے۔ اسی طریقے پر شوق تو تھا، اللہ کے نبی چاہتے تھے شوق اور بڑھ جائے، جتنا بڑھے اتنا اچھا ہے، جتنا زیادہ ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اسے اللہ کی زیارت کا، دیدار کا شوق ہوتا ہے۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ اب یہاں سمجھانا یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے دل میں اپنی محبت کا عنصر رکھا ہے، ہر انسان میں۔ لیکن کچھ لوگوں کو خود پتہ نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں جا کر پتہ چلے گا اس کا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر راکھ پڑ جاتی ہے، چنگاری ہے، راکھ پڑ گئی، اب چنگاری نظر ہی نہیں آتی آپ کو۔ اسی طریقے پر ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت رکھی ہوئی ہے، لیکن بعض لوگوں کے دلوں کے اندر اس چنگاری پر راکھ پڑ گئی، کفر کی راکھ، شرک کی راکھ، معصیتوں کی راکھ،
گناہوں کی راکھ یہ پڑ گئی، راکھ جب پڑ جاتی ہے تو اندر دب جاتی ہے وہ چنگاری، پتہ نہیں چلتا کہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اندر ہوتی ہے۔ جب قیامت کے میدان میں جائیں گے تو کافر لوگوں کے دلوں کے اوپر سے بھی وہ جب گرد و غبار ہٹے گا تو وہاں پر وہ چنگاری اڑے گی، اور جب چنگاری اڑے گی تو اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہوگا، لیکن اس وقت وہ شوق کرنا بیکار ہوگا۔ اس لیے بیکار ہوگا کہ زندگی کفر میں گزاری تھی، شرک میں گزاری تھی، بدبختیوں میں گزاری تھی، گناہوں میں گزاری تھی، معصیتوں میں گزاری تھی۔ اب وہاں پر معصیتوں کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے ان کو اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کافروں کے بارے میں کہ ان کو دیدار خداوندی سے محروم کر دیا جائے گا، یہ بطور سزا ان کو سنایا جا رہا ہے، یہ بطور سزا سنایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سزا تو اس وقت میں ہوگی نا جبکہ ان کے دل کے اندر ہو کچھ۔ ایک آدمی کو شوق ہے وہ دیکھنے کا، پابندی لگا دی نہیں دیکھنا، یہ ہے سزا۔ کافروں کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ ان کافروں کو اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، تو اس میں کیا سزا ہے کافروں کے لیے؟ کافر تو اللہ ہی کو نہیں مانتا، ایمان ہی اس کے پاس نہیں، تو پھر اس کے حق میں سزا کیوں ہو گئی ہے؟ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، پڑھنا نہیں چاہتا، اس کا ذوق شوق پڑھنے کا نہیں ہے، کتاب دے تو سو جاتا ہے، پڑھنے کی بالکل اس کے اندر اس کا شوق ذوق بالکل نہیں۔ تو استاد نے کیا کیا کہ بھائی جا تو سو جا، تیری سزا یہ ہے کہ جا کے سو جا۔ ارے کیا ایسی بھی سزا ہوتی ہے؟ جو طالب علم چاہ رہا ہے وہی سزا کیوں؟ سزا تو وہ ہونی چاہیے جس سے عبرت ملے۔ طالب علم چاہتا ہے سو جاؤں، استاد صاحب کہتے ہیں جاؤ سو جاؤ، سزا ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ یہ تو سزا نہیں ہوئی نا۔ کافر لوگ اللہ کے دیدار کے متمنی ہیں یا نہیں ہیں؟ اب نہیں ہے نا، کوئی بھی کافر اللہ کے دیدار کا متمنی کہاں ہے؟ وہ تو اللہ کو چاہتا ہی نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ اس کے دیدار کے شوق ہو جائے۔ تو اب کافروں کو یہ کہنا کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے، تو اس میں ان کی سزا کیا ہے؟ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم نہ دیکھیں، نہ آئیں، اللہ سے نہ ملے، اور وہی ان کو سنا دیا جائے۔ تو یہ تو ایسا ہے جیسے طالب علم سونا چاہتا تھا، استاد نے کہا جاؤ سو جاؤ، یہ بھی ایسے ہی ہوئی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کے اندر سزا کیا ہے؟ سزا یوں ہے جو ابھی میں نے سمجھایا، ہر دل کے اندر اللہ نے اپنی محبت رکھی ہے، اس کے اوپر، اس چنگاری کے اوپر کفر کی، شرک کی، معصیت کی راکھ پڑ گئی ہے۔ قیامت میں جب ہٹے گی اور اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکے گی، ان کے دلوں میں بھی اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، وہاں کہہ دیا جائے گا تم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو۔ یہ ہے سزا ہوئی۔ اب سزا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ دیکھنا چاہ رہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، اس لیے کہ تم نے کفر کیا تھا، تم نے شرک کیا تھا، تم نے معصیتوں کا ارتکاب کیا تھا، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری تھی، یہاں پر تمہیں اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ اب وہاں ان کو حسرت پیدا ہوگی، اے کاش ہم کفر نہ کرتے، اے کاش کہ ہم معصیت کا ارتکاب نہ کرتے، اے کاش کہ ہم فلاں فلاں قسم کی گندگی میں ملوث نہ ہوتے۔ وہاں پر ان کو حسرت ہوگی، اور اسی لیے یہ بطور سزا ان کو سنایا گیا ہے۔ یہ بہت لطیف بات ہے، شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن غور کرو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، بہت اہم نکتہ ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ دلوں کے اوپر ایک گرد و غبار اور ایک قسم کی
ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، اور حدیث پاک اس کی تشریح کر رہی ہے کہ اس زنگ سے مراد ہے معصیتوں کا، گناہوں کا، کفر کا، شرک کا، ان چیزوں کا زنگ۔ یہ دل کو ستیاناش کر دیتا ہے۔ اگر تھوڑا بہت زنگ لگا تو تھوڑا بہت زنگ لگنے کے بعد بھی اس کے اندر فتور آتا ہے، قصور آتا ہے، لیکن اگر پورے دل پر زنگ لگ گیا، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو گیا، تو جب ایسا ہو جائے گا تو پھر نہ حق اندر جاتا ہے نہ باطل باہر نکلتا ہے، یعنی وہ بالکل اوپر سے نیچے تک صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بات اچھی نہیں جاتی، اور اندر جو کفر بھی، شرک بھی، معصیت لگی ہوئی، وہ باہر نہیں نکلتی۔ یہ بہت خطرناک قسم کی چیز ہے۔ اس کو قرآن پاک نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم۔ بھائیو، اس آیت کریمہ سے اور حدیث پاک جو میں نے عرض کی، جو اس کی تشریح میں وارد ہوئی، ان دونوں باتوں کو ملانے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معصیت کتنی خطرناک چیز ہے۔ معصیت کتنی خطرناک کہ دل کو کالا کر دیتی ہے، اور صلاحیت سے، حق کو لینے کی صلاحیت سے، حق کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ ہے خطرناک صورتحال۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا، اور اللہ نے بھی ڈرایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم۔ لہذا ہر مومن بندے کو گناہ سے بچنے کی بہت شدید اور بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ محنت کرنی چاہیے کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو۔ میں نے ایک حدیث بھی تلاوت کی آپ کے سامنے۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع، یہ ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر بھی زنگ کا بیان، آیت جو سنائی اس میں بھی زنگ کا بیان ہے۔ جو اس کی تشریح کی حدیث ہے اس سے معلوم ہوا کہ زنگ سے مراد گناہوں کا، معصیتوں کا زنگ ہے۔ اسی کو یہاں فرمایا گیا ان هذه القلوب تصدع، یہ دل سے مراد یہ ہمارے دل، اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے بتایا ہے، یہ ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ کیا لگتا ہے؟ اس حدیث نے بتا دیا، یہ گناہوں کا زنگ لگتا ہے۔ بہت سارے حقائق ہیں جو نظر نہ آنے کی وجہ سے ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ کے نبی یہاں فرما رہے ہیں کہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اب کسی کا دل نکال کر دیکھو، کافر کا بھی، تو وہاں بظاہر تو نہیں ہوگا زنگ۔ کسی کافر کا دل نکالا کہ کہاں ہے، ہو سکتا نہ نظر آئے، لیکن یہ حقائق ہیں جو دوسرے عالم سے متعلق ہیں، یعنی عالم ارواح سے متعلق ہیں۔ وہاں کی چیزیں نبی ہی پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر لوگ، دنیا کے علوم کے ماہرین، وہ اس دنیا کی بات کرتے ہیں، اور نبی وہ دوسرے عالم کی بات کرتا ہے۔ یہاں کے عالم والے تو یہاں کی بات کریں گے، ڈاکٹر لوگ جسم کی بات کریں گے، ظاہر کی بات کریں گے، سائنسدان لوگ وہ اس عالم میں نظر آنے والی چیزوں کی بات کریں گے، لیکن نبی وہ بتاتا ہے جو اس عالم سے تعلق رکھنے والی باتیں۔ اب دل، یہاں دل سے مراد بھی یہ پمپنگ کرنے والا دل نہیں ہے، اس کو بھی یاد رکھو۔ دل دو ہیں، ایک دل تو وہ ہے جو جسم کا لوتھڑا ہے، لیکن اسی جسم کے لوتھڑے کے آس پاس لطیفہ قلب رکھا ہوا ہے، وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نفس، ہم کہتے ہیں نا میرے نفس میں یہ بات آئی، ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شبہ نفس بہت برائی کا حکم دینے والا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ اب یہاں سب جگہ پر نفس کا ذکر آیا ہے،
تو یہاں نفس سے مراد ایک باطنی چیز ہے. آپ جسم میں تلاش کریں کہاں ہے وہ اور کیا شیپ کا ہے, کیا ڈیزائن کا ہے, آپ کو کہیں بھی نفس نہیں ملے گا. اس لیے کہ وہ ایک اور چیز ہے جس کا تعلق عالم ارواح سے. ہماری اس باڈی میں جیسے ظاہری اور جسمانی اور مادی اعضاء رکھے ہوئے ہیں, آنکھ رکھی ہوئی ہے, زبان رکھی ہوئی ہے, ہاتھ پیر رکھے ہوئے ہیں, دل رکھا ہوا ہے, گردہ رکھا ہوا ہے, دماغ رکھا ہوا ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کچھ وہ چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں جن کو عالم ارواح سے تعلق ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق عالم اجسام سے, کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق عالم ارواح سے. صوفیہ کہتے ہیں کہ 6 اعضاء ایسے ہیں جن کا تعلق عالم ارواح سے. لطیف قلب, لطیفہ نفس, لطیفہ روح, لطیفہ خفی, لطیفہ اخفا, لطیفہ سر. لیکن یہ ہیں کہاں؟ آپ بدن کو کھول کر تلاش کریں گے اور یہ جو ہے علماء تشریح الاعضاء یعنی باڈی کے پارٹس کو الگ الگ دیکھنے اور سمجھنے والے جو علماء ہیں, علماء سے مراد ڈاکٹر لوگ, وہ اگر باڈی کو تراشیں, چھیلیں, اندر دیکھیں کہاں کہاں کیا ہے, چنانچہ یہ سب ہو گیا ہے. اب کرنے کا نہیں, یہ تو سب ہو چکا ہے. ڈاکٹر لوگوں نے سب کر دیا, جسم کو اندر تک باہر تک سب کچھ دیکھ لیا ہے. اندر کیسا ہے, کیا شیپ ہے, کون سی چیز کہاں سے لگتی ہے, کہاں سے آتی ہے, کہاں سے جاتی ہے, گردہ کہاں ہے, دل کہاں ہے, دماغ کہاں ہے, رگیں کیسی ہیں, کیسی کیسی دوڑتی ہیں, کہاں کہاں, سب علم ظاہر ہو چکا ہے. اب ڈاکٹر صاحب کو آپ جا کر پوچھیں, میں نے سنا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایک نفس بھی ہوتا ہے, ذرا بتائیے وہ کہاں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا ارے بے وقوف جا, میں نے تو پوری باڈی دیکھ لی, کہیں بھی نفس وفس نہیں ہے. آپ کہیں کہ میں نے سنا ہے ایک مولانا فرما رہے تھے کہ ہماری باڈی کے اندر لطیفہ روح بھی ہوتی ہے, لطیفہ روح بھی ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ آپ کو کہے گا تم پاگل ہو گئے, جاؤ, میں نے تو کہیں نہیں دیکھا, میں نے پوری باڈی چیک کر لی ہے, ایک ایک عضو کو میں نے چیک کر لیا ہے, توڑ کر پھوڑ کر دیکھ لیا ہے, اندر و باہر سب کچھ میں نے دیکھ لیا ہے, کہیں بھی کہیں ایسی چیز موجود نہیں. تو بھائیو یہ چیز نظر نہ آنے والی ہے, یہ عالم ارواح سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ کچھ چیزیں عالم ارواح کی موجود ہیں ہمارے جسم کے اندر. ان میں سے ایک میں نے عرض کیا لطیفہ قلب, دل. اللہ کے نبی کہتے ان هذه القلوب تصدع, یہ ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کالے کالے داغ لگ جاتے ہیں. کیا لگ جاتے ہیں؟ کالے کالے داغ لگ جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کافر کی باڈی کو کھول کر اس کے دل کو نکال کر دیکھا جائے کہ بھئی اتنا بڑا کافر, اس کے دل میں دیکھو کہاں زنگ ہے, کفر کا زنگ, شرک کا زنگ, معصیت کا زنگ, تو نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ یہاں یہ دل مراد نہیں ہے جو پمپنگ کرنے والا, یہاں وہ دل مراد ہے جس کا نام ہے لطیف قلب. اور وہ لطیف قلب آپ کو ہاتھ نہیں لگتا لیکن موجود ہوتا ہے. اس قلب کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دل ہمارے زنگ آلود ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ یہ دل نہیں جو یہاں آپ کو نظر آنے والا, وہ اور ہے جو اسی قلب کے آس پاس میں اللہ نے رکھا ہے. اس دل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر زنگ لگتا ہے.
اور اس میں اچھائی بھی آتی ہے. نیکی کرو گے تو نورانیت آئے گی, زنگ نکلے گا, یہ بھی ہوگا. تو دونوں چیزیں ہیں, لیکن یہ سب کی سب چیزیں دراصل روحانیت سے متعلق ہیں, جسمانیت سے متعلق نہیں ہے. یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ آج کا زمانہ تو ایسا زمانہ ہے کہ اس زمانے کے اندر دنیاوی علوم کو بڑی ترقی ہے, دنیاوی فنون کو بڑی ترقی ہے, اور ان علوم کو پڑھنے والے, پڑھانے والے اور اس کو سمجھنے سمجھانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جب ان سے اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اس دل کے بارے میں کہا جا رہا ہے. نہیں, اس دل کے بارے میں نہیں, وہ اور دل ہے جس کا نام ہے لطیف قلب, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو اس دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے, اور جب وہ زنگ لگتا ہے, جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں, اگر پورا لگتے لگتے پورا دل کالا ہو گیا تو ایک خطرناک صورت ہے. ایک بات کی طرف ذہن منتقل ہو گیا. ابھی میں نے عرض کیا کہ دل سے مراد وہ دل ہے جو نظر نہیں آتا, لطیفہ کہتے ہیں اس کو, یعنی ایک بہت لطیف چیز ہے وہ. اصل تو یہی بات ہے, لیکن وہ دل, اس دل کے بازو کہیں ہے, اس لیے کبھی کبھی اس دل پر ہونے والے اثرات اس دل کے اوپر بھی مرتب ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جو اس دل پر مرتب ہونے والے اثرات ہیں وہ اس دل پر بھی کبھی دکھائی دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے تو دکھا دے. تو اصل تو اس دل پہ ہو رہا ہے اثر, لیکن یہ دل اسی کے بازو ہونے کی وجہ سے اس کا اثر اس پر بھی ہونے لگتا ہے. اس پر ایک قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. قصہ یہ ہے کہ یہ جو آج کل مہدوی فرقہ ہے, ایک فرقہ ہے مہدوی فرقہ اسے بولتے ہیں. مہدوی فرقے والے جن کو مانتے ہیں ان کا نام ہے محمد جون پوری, شیخ محمد جون پوری. یہ جو مہدوی فرقے کے لوگ ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہیں, حالانکہ وہ غلط بات ہے. امام مہدی آئیں گے قیامت کے قریب. جب امام مہدی دنیا میں آئیں گے تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی, یہ دونوں حضرات دنیا بھر کے علماء مشائخ کو لے کر جو ان کے ساتھ میں جائیں گے, جہاد کریں گے دجال سے, اور دجال کو قتل کیا جائے گا. یہ سارے واقعات اور حالات احادیث کے اندر موجود ہیں, صحیح احادیث کے اندر. اس لیے جمہور علماء بلکہ پوری دنیا کے مسلمان محمد جون پوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد جون پوری وہ مہدی نہیں ہیں جن کی بشارت احادیث کے اندر موجود ہے. لیکن یہ فرقہ انہی کو مہدی مانتا ہے اور کہتا ہے وہ مہدی جو آنے والے تھے یہ یہی ہے محمد جون پوری. حالانکہ وہ مہدی جو آئیں گے جن کا ذکر احادیث میں ہے ان کے بارے میں ایک بات تو یہ آ گئی ہے احادیث کے اندر کہ حضور نے فرمایا جو نام میرا ہے وہی نام مہدی کا ہوگا, جو نام میرے باپ کا ہے وہی نام مہدی کے باپ کا ہوگا. یعنی مہدی جو آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا, اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, اور ان کی والدہ کا نام حضور کے نام پر ہوگا, یا حضور کے والدہ کے نام پر ہوگا, یعنی آمینہ ہوگا. اور وہ مدینے کے رہنے والے ہوں گے, مدینے میں پیدا ہوں گے. یہ سب باتیں حدیث میں موجود ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ جونپور میں نہیں پیدا ہوں گے. جونپور کہاں؟ جونپور تو انڈیا میں ہے. جونپور انڈیا میں ہے اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مدینے میں وہ پیدا ہوں گے. تو ان کو یہ جو ہے مہدی ماننا غلط ہے. اس لیے جمہور علماء بلکہ سارے ہی مسلمان اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مہدی نہیں ہے جن کا ذکر احادیث میں. بہرحال وہ ایک مسئلہ ہے, اس کو میں اس وقت نہیں چھوڑتا ہوں. مجھے جو سنانا ہے واقعہ وہ یہ ہے کہ محمد جون پوری تھے نا, اچھا ان کا نام بھی محمد نہیں تھا, یہ نام بعد میں رکھا گیا.
یعنی ان کے مہدی کے دعوے کے بعد ان کا نام مہدی محمد رکھا گیا، ان کا نام کچھ اور تھا، ان کے باپ کا نام بھی کچھ اور تھا۔ تو بہرحال وہ جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نیک آدمی تھے، نیک آدمی تھے اور جہاد بھی کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو یہاں ہندوستان میں کئی جو راجا گزرے ہیں ان کے ساتھ ان کا جہاد بھی ہوا ہے۔ تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے، وہ ایک راجا کے ساتھ جہاد کر رہے تھے اور جہاد کے موقع پر اس راجا کو قتل کر دیا گیا، اور قتل جب کیا گیا تو ایسے انداز سے وہ قتل ہوا کہ اس کا سینہ پھٹ گیا، اور جب سینہ پھٹا دل باہر نکل کے آیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کافر بادشاہ کا جب دل باہر نکل کے آیا تو اس دل کے اوپر، یہی میں سنانا چاہتا تھا آپ کو، یہ واقعہ تاریخ کا واقعہ ہے، جب اس کا دل نکل کر باہر آ گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کے دل کے اوپر جس بت کی وہ پوجا کرتا تھا اس کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک وہ بت کا پجاری تھا، کافر تھا، تو جس بت کی پوجا کرتا تھا نا، بالکل اس کی تصویر اس کے دل کے اوپر چھپی ہوئی تھی۔ یہ ہے عجیب واقعہ۔ اس لیے میں نے کہا جو اس دل کے اوپر گزرنے والے اثرات ہوتے ہیں کبھی اس دل پر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب اصل میں تو اس دل پہ ہوئے تھے، وہ جب وہ پوجا کرتا تھا تو اس کی جو ہے بات اس کے دل پر اثر کرتی تھی، اور پھر اس کا اثر اس دل پہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر تصویر اس بت کی چھپی ہوئی تھی۔ بھائیو، جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ کا نام لیتا جائے گا، اس کے دل پہ اللہ کے ذکر اثرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب ایک کافر اپنے بت کی پوجا کر رہا تھا زندگی بھر، تو اس کا اثر اس کے دل کے اوپر یوں دکھائی دیا۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو نمازوں میں اللہ کی طرف توجہ دیتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے سامنے جھکتا اور اٹھتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر کیسے بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بہرحال کبھی کبھی ایسے واقعات اللہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے اس کی دلیل کے طور پر آپ کے سامنے عرض کیا کہ اصل تو اس دل پہ ہونے والے اثرات ہیں، اس دل کا اثر اس دل کے اوپر بھی ہو گیا، اس لیے کہ بازو ہی وہ ہے۔ تو اب سمجھیے اس حدیث پاک کا مضمون، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، یہ ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر زنگ لگتا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ زنگ کاہے کا، یہ کفر کا، معصیت کا، شرک کا، گناہوں کا، یہ اثر اس کے اوپر مرتب ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ جب اس کے اوپر وہ دل مرتب ہوتا ہے تو اس کے حالات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دل کے اوپر زنگ لگتا ہے تو جس طریقے پر لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جس طریقے پر لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی میں ڈال کے چھوڑ دیا جائے، چند دن پانی میں پڑا رہے گا، اس کے زنگ لگ جائے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جب لوہے کو زنگ لگتا ہے اس کی صورت میں بگاڑ آتا ہے، اس کی سیرت میں بگاڑ آتا ہے۔ دو اثرات، ظاہر پر بھی باطن پر بھی۔ لوہے پر دیکھو آپ، زنگ لگنے کے بعد صورت بگڑ جاتی ہے نہیں بگڑ جاتی؟ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ زنگ پکڑ لیا، آپ کہیں گے بھائی کیا حال ہے اس کا، دیکھنے کے لائق نہیں رہا، پہلے بڑا خوبصورت تھا، اس کے اوپر
جو ہے جب زنگ نہیں تھا دیکھنے کے لائق تھا، لیکن اب زنگ لگ جانے کے بعد وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، صورت بگڑ گئی۔ فرمایا اسی طرح سیرت بھی لوہے کی بگڑ جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں پہلے لوہے کی سیرت کیا ہے؟ لوہے کی سیرت ہے قوت۔ لوہے کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ قوت کے لیے پیدا کیا، اسی لیے ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوہا نازل کیا، یعنی ہم نے لوہے کو پیدا کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر بأس شدید ہے، سخت پکڑ ہے۔ چنانچہ ایک مارے تو کیا ہوتا ہے حال دیکھ لو، اگر کسی کو لوہے سے مار دیا کیا حال ہوتا ہے، اگر سر کو مار دیا ہو سکتا ہے کہ بھیجے کو لگ جائے آدمی مر جائے، یا کسی اور جگہ لگ جائے، کتنا سخت اس کا حملہ ہوتا ہے۔ فیہ باس شدید، تو اصل میں لوہے کی سیرت ہے اس کی قوت، اس کی طاقت، اللہ نے اسی لیے اس کو دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کرنے لگی، زمین میں حرکت ہو رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کر دیے تو زمین ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ جو نظر آتے ہیں یہ اللہ نے بطور میخ پیدا کیا ہے، زمین کی میخیں، اسی لیے قرآن میں اس کو اوتاد کہا گیا۔ اوتاد کے معنی ہے جو ہے میخ، پہاڑوں کو ہم نے میخ بنایا۔ اللہ نے جگہ 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 میخیں ٹھوک دی، اور جب میخیں ٹھوک گئی تو زمین میں جو حرکت تھی وہ ختم ہو گئی۔ میرے استاد حضرت مولانا مفتی مہربان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ بنگلور تشریف لائے، میں ساتھ تھا ان کے، مدراس میں اترے ٹرین سے، اور پھر وہاں سے یہاں کی ٹرین میں بیٹھ کر آ رہے تھے۔ جب ادھر آ رہے تھے تو جگہ 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 پہاڑ نظر آ رہے تھے، وہ آمبور ہے، وانمباڑی ہے، اس کے آگے وہ جولار پیٹ ہے، اس علاقے میں پورے پہاڑی پہاڑ۔ تو حضرت نے دیکھ کر فرمایا، اس لیے کہ یو پی میں پہاڑ بہت کم ہے، یو پی میں پہاڑ بہت کم، اور اسی لیے پتھر بھی وہاں بہت کم ملتے ہیں۔ تو حضرت نے ان پہاڑوں کو دیکھ کر مجھ سے کہا کہ بھائی شعیب اللہ، تمہارے ہاں تو اللہ نے بڑی میخیں ٹھوک رکھی ہیں، اللہ نے تمہارے ہاں بڑی میخیں ٹھوک رکھی ہے۔ تو وہی میخیں ہیں جو اللہ نے ٹھوک رکھی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ فرشتے دیکھ رہے تھے، اللہ سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ، زمین کو حرکت ہو رہی تھی، آپ نے میخ ٹھونک دی پہاڑوں کی تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ یہ کتنے قوی و طاقتور پہاڑ ہیں، اے اللہ، کیا آپ نے ان سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ اللہ سے پوچھا فرشتوں نے، اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور چیز لوہے کو پیدا کیا ہے۔ لوہا اس سے بھی طاقتور، جب لوہے کو لے کر سبل بنا کر یا اور کچھ بنا کر آپ پہاڑوں کو مارتے ہیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے لوہے کے اندر۔ معلوم ہوا لوہے کی اصل کیا ہے؟ طاقت۔ حدیث پوری سنا دیتا ہوں افادے کے لیے۔ اس کے بعد فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ، آپ نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز آگ پیدا کی ہے۔ آگ وہ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، چنانچہ لوہا آپ آگ میں ڈالو پگھل جائے گا۔ کتنی بڑی طاقت اللہ نے اس کے اندر ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ، آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے پانی کو پیدا کیا ہے۔ پانی اتنی طاقتور ہے کہ جب پانی آتا ہے تو یہ بجھ جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ، آپ نے
پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ہواؤں کو پیدا کیا ہے۔ ہوا ایسی ہے کہ جب زور سے چلتی ہے تو پہاڑوں کا، یہ سمندروں کا رخ بدل دیتی ہے، پانی ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ میں نے پیدا کیا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ، آپ نے اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ابن آدم کو پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو پیدا کیا ہے۔ جو انسان کے ایک ہاتھ سے صدقہ خیرات کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلتا، یعنی اخلاص والا بندہ، وہ بندہ میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے بھاری۔ یہ ہے بھائیو انسان۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوہے کی طاقت اصل میں اس کی سیرت ہے۔ جب لوہے کو پانی میں ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی سیرت کا بگاڑ آپ نے سن لیا۔ سیرت کا بگاڑ یہ ہے کہ اس کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو لوہا پانی میں پڑے پڑے زنگ آلود ہو جائے گا، اس کے اندر طاقت نہیں رہے گی، وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ اس کو لے کر ایسا توڑنا چاہیں تو ٹوٹ جائے گا، یا کسی اور چیز سے توڑنا چاہیں تو بڑی آسانی سے ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر زنگ لگ گیا، اور زنگ سیرت کو بھی بگاڑ دیتا ہے، صورت کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ پکڑتا ہے، اسی طرح ہمارے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارے دل کی صورت و سیرت بگڑ جاتی ہے۔ صورت بگڑے گی کیا؟ اوپر زنگ لگا ہوا ہوگا۔ سیرت بگڑ جائے گی اس کی، وہ کیا؟ اس کے اندر سے اللہ کی محبت ختم، اس کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا نہ ہوگا، برائی ہی برائی کے جذبات، یہ ہمارے دل کی خرابی ہے۔ معلوم ہوا کہ دل کی خرابی یہ ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے، اللہ سے رشتہ چھوٹ جائے، آدمی اس کی وجہ سے نماز کا نہ رہے، روزے کا نہ رہے، اللہ سے تعلق اس کا ٹوٹ جائے، گناہوں کی طرف التفات ہو، گناہ میں ملوث ہوتا چلا جائے، سمجھو کہ دل اس کا خراب ہو چکا ہے۔ آج دیکھ لو اپنے اپنے دلوں کے بارے میں، دوسروں کے دل کے بارے میں نہیں، اپنے دل کے بارے میں۔ میں اپنے دل کے بارے میں سوچوں، میرے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے، نمازوں کا شوق کتنا ہے، ذکر سے تعلق کتنا ہے، کتنا میں اللہ سے جو ہے لو لگایا ہوا ہوں، کس قدر میں تہجد گزار بنا ہوا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت میں کتنا مجھے مزہ اور لطف آتا ہے، یہ نیکیاں کرتے ہوئے میرا دل کتنا ادھر چلتا ہے، اور گناہوں کی طرف چلتا کتنا ہے، اس سے زیادہ ہے یا کم ہے، گناہ کرنے میں کتنا مزہ اور کیسا لطف آ رہا ہے، یہ سوچنے سے اندازہ ہوگا کہ آج ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے۔ بھائیوں، اگر یہ صورتحال ہے، یہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے یا نہیں ہے؟ غور کرو۔ اگر ہمارا دل اللہ سے لگا ہوا نہیں ہے، اللہ سے محبت اس میں نہیں ہے، نمازوں کا اس میں شوق نہیں ہے، ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، نیکی کی طرف چلنا نہیں چاہتا ہے بلکہ بھاگنا چاہتا ہے، نماز جلدی جلدی پڑھ کے بھاگ جانا چاہتا ہے، گناہوں میں مزہ آ رہا ہے، لذت آ رہی ہے، اسی کی طرف التفات چل رہا ہے، کبھی دیکھنے کو کچھ شوق آ گیا، کبھی چھونے کا شوق آ گیا، کبھی سننے کا شوق آ گیا، کبھی کچھ بولنے کا شوق آ گیا، کبھی اسی طرح کی اور چیزوں کا، اس طرف دل بہت مائل، تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے۔ اور جب زنگ لگا ہوا ہے، بہت قابل تشویش بات ہے، گویا کہ اندر سے باہر سے ہمارا دل کھوکھلا ہو گیا ہے۔ اس کھوکھلے دل کو جب تک اس کو دھو کر صاف نہیں کیا جائے گا اور یہ زنگ اس سے نہیں نکالا جائے گا اور اس کو ٹھیک طور پر بنایا نہیں جائے گا اور اس کو دوا دے دے کر اس کو مضبوط نہیں کیا جائے گا اور اچھی اچھی غذائیں کھلا کھلا کر اس کے اندر جو ہے قوت و طاقت نہیں پیدا کی جائے گی، تو پھر وہ دل اللہ کے لائق نہیں رہتے گا۔ لہذا بھائیوں، حدیث کا اگلا مضمون سن لیں۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین مسئلہ بیان فرمایا، نازک ترین مسئلہ بیان فرمایا، ان هذه القلوب تصدع، لوگوں یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب وہاں پانی لگتا ہے تو، اور یہاں گناہ ہوتے ہیں تو۔ ایک اور بات یاد آ گئی مجھے، حضرت شاہ ابرار حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اسی حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے ایک بار فرمایا تھا کہ پانی لگے تو زنگ آتا ہے لوہے پر، کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ دونوں میں مناسبت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دونوں میں موافقت تو مناسبت نہیں ہے۔ لوہا کچھ اور ہے، پانی کچھ اور ہے، نہ جس کی صحبت سے بگاڑ آتا ہے، یہ فرمایا، نہ جس کی صحبت سے بگاڑ آتا ہے۔ اب دیکھو لوہے کی جنس نہیں ہے پانی، ناجنس ہے وہ، اگر جنس سے ملے تو مذائقہ نہیں، ناجنس سے ملاقات ہو جائے، اس کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا ہو جائے، اس سے تعلق و محبت و الفت پیدا ہو جائے، سمجھو کہ سارا ستیاناش ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ دل جو ہے اسی طریقے پر دل میں اور گناہوں میں مناسبت نہیں۔ گناہ دل سے کوئی تعلق رکھنے والی چیز نہیں، دل سے تعلق رکھنے والی چیزیں اللہ کی محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، ذکر ہے، نماز ہے، اس کا شوق ہے، اللہ کے دیدار کا شوق ہے، نیکیوں کا جذبہ و شوق ہے، یہ دل سے مناسبت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے دل بنتا ہے، اور جب گناہ ہوتے ہیں تو گناہ دل سے مناسبت نہ رکھنے والی چیز ہے۔ جیسے کہ لوہے میں اور پانی میں بونے بعید ہے، اسی طریقے پر دل میں اور گناہوں میں دونوں میں بونے بعید ہے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کی صحبت جب پا لیتے ہیں تو اس کے اندر فتور آ جاتا ہے، بڑا اہم نازک ہے۔ معلوم ہوا جو چیز ناجنس ہو اس سے بہت بچ کے رہنا ہے، وہیں سے سارا فتور سارا قصور آتا ہے۔ تو بھائیو یہ مضمون تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا اور متوجہ فرمایا، صحابہ کو فرمایا تھا، صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ ان کو شاید اتنی ضرورت نہ تھی اس مضمون کی، ہم لوگوں کو ضرورت تھی، آج کی انتہائی شدید ضرورت تھی۔ انہوں نے اس ضرورت کا احساس کر کے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ بھائی اس کو پہنچا دو بعد والوں تک۔ کتنا بڑا احسان کیا حضرات صحابہ نے، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں ہوتے ہوتے اور محدثین کے پاس پہنچا، محدثین نے کتابوں میں لکھ ڈالا، لکھ کر کتابیں، اور اس کو پہنچایا گیا، چھاپا گیا، پھیلایا گیا، آج تک پڑھائی جا رہی ہے، کتابوں کے اندر حدیث پاک آ گئی۔ تو پہلا مضمون یہ ہو گیا، یہ تو بیماری کی تشخیص ہوئی۔ کیا ہوئی بھائیو؟ بیماری کی تشخیص، یعنی کیا بیماری ہے، ہم لوگ کس چیز کے بیمار ہیں۔ یوں سمجھو کہ ایک ہاسپٹل ہے، یہ بیمار ہم سب جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب روحانی ہم لوگوں کے سامنے، اس مطلب روحانی نے ہم لوگوں کا ایکس رے رپورٹ پیش کر دیا ہے۔ ان هذه القلوب تصدع، بھائی تمہارے سب دل ہے نا یہ زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ کیا لگ گیا ہے؟ کیا زنگ پکڑ لیا ہے؟ کیا کالا کالا اس پہ نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا داغ دھبے دلوں پہ نظر آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر فرما دیا، کسی پر کفر کے دھبے ہیں، کسی پر شرک کے دھبے ہیں، کسی کے اوپر آنکھ کی غلطیوں کے دھبے ہیں، کسی کے اوپر زبان کی بے اعتدالیوں کے دھبے ہیں، کسی کے اوپر کانوں کی بے اعتدالیوں کے دھبے ہیں، کسی کے اوپر کسی اور چیز کے ہاتھ کے پیر سے جو کرتوت کیا اس کے اوپر دھبے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دھبے یہ تمہارے گناہوں کے اثرات ہیں جس سے کہ تمہارا دل فاسد اور خراب ہو گیا، اندر سے بھی باہر سے بھی اس کی صورت بھی بگڑ گئی، اس کی سیرت بگڑ گئی ہے، انتہائی خطرناک موڑ پہ آ کے رک گیا۔
یہ ہے مطلب روحانی سے تشخیص، ایکس رے رپورٹ ہم سب لوگوں کے دلوں کا۔ ہاں کم بیش کا فرق ہو سکتا ہے، کم بیش کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اتنی بات سامنے آ گئی کہ آج ہمارے دل زنگ آلود ہے، ان کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطلب روحانی سے ایکس رے رپورٹ ہم سب کی آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ڈاکٹر تھے روحانی، تشخیص فرما دی، اور آپ ہی کا کام تھا کہ اس بیماری کا علاج بھی بتائے۔ اب مسئلہ ہے علاج کا، لیکن بھائیوں علاج بتایا جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے، لیکن استعمال کرنا پڑتا ہے بیمار کو۔ ڈاکٹر نے علاج دے دیا اور ہم لوگوں نے اس علاج سے فائدہ نہیں اٹھایا تو علاج نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو علاج اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس علاج کو اپنے لیے ضروری سمجھو، اور ہر آدمی یہ سمجھے کہ میری بیماری کی تشخیص کے بعد میرا علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب روحانی سے مجھ کو مل گیا ہے، لہذا مجھے یہ لینا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کریں گے بھائیو؟ ایسے بیان سن کے چلے جائیں گے؟ یہ کوئی بیان کی مجلس بھی نہیں ہے، اور میرا بیان کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، مجلس کا انداز الگ ہوتا ہے، سمجھے نا؟ وہ میں بیان جو کرتا ہوں میں وہ دوسرے انداز سے بیان کرتا ہوں، ایسے انداز سے میں بیان نہیں کرتا، وہ انداز میرا دوسرا ہوتا ہے۔ میں درس کا ایک انداز رکھتا ہوں، مجلس کا ایک انداز رکھتا ہوں، عام بیان کا ایک انداز رکھتا ہوں، ہر ایک کا الگ الگ انداز رکھتا ہوں، ہر جگہ ایک انداز سے بھی نہیں چلتا میں، اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ بیان کی مجلس نہیں ہے، یہ تو اصلاح کی مجلس ہے، تربیت کی مجلس ہے، اس میں ہمیں لینا اور سمجھنا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے سامنے جب یہ بیان فرما دیا کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ پکڑ لیتا ہے، تو صحابہ کرام نے سوال کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اس کا علاج کیا ہے؟ جلا مانے صفائی، اس جب زنگ پکڑ لیا ہے اس زنگ کو کیسے صاف کرے، اس کا علاج کیسے کرے، یہ دلوں کا زنگ ہمارا دور کیسے ہوگا، اس کا نسخہ شفا عطا فرما دیجئے۔ حضرات صحابہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اگر انہوں نے سوال نہ کیا ہوتا اور یہ جواب اللہ کے نبی سے حاصل نہ کیا ہوتا تو پھر آج ہم کہاں اس کو سنتے اور سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا تو سوال بھی کیا صحابہ نے، علاج بھی دریافت کیا، اور علاج انہوں نے اس لیے دریافت کیا کہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ محتم بالشان تھا۔ اگر وہ اسے کچھ قابل اہتمام نہ سمجھتے، محتم بالشان نہ سمجھتے، سوال ہی نہ کرتے، لیکن انہوں نے سننے کے بعد سوال کیا، سمجھ کر کرے اتنا بڑا مسئلہ ہے، دلوں کا کھوٹ، دلوں کا روگ، دلوں کی سخت ترین بیماری جس سے کہ آدمی کا دل ہی بدل جاتا ہے، ناجز کی صحبت سے اس کے اندر کی اچھائیاں ختم ہو کر اس کے اندر برائیاں ہی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اتنا خطرناک مرض، اس کا علاج تو ضرور دریافت کرنا چاہیے۔ لہذا حضرات صحابہ نے پوچھ لیا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مطلب روحانی سے اس کے دو علاج بتائے، دو علاج دونوں مل کر کرنا ہے، ایک کر کے ایک چھوڑنا نہیں ہے، دونوں علاج یعنی دو ٹیبلٹ دو قسم کے دیے گئے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے ایک کیپسول دیا گیا ہے اور ایک ٹیبلٹ دیا گیا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جو ہے پینے کی دوا دی گئی ہے، ایک کھانے کی دوا دی گئی ہے، یعنی دونوں استعمال کرنا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا
कसरत तिलावतिल कुरआनी व जिक्र हाजिमिल लज्जात। दो इलाज करो, दिल का जंग पाक हो जाएगा, उसके अंदर के खोट खत्म हो जाएगा और उसके अंदर खूबियां खुद बखुद पैदा होनी शुरू हो जाएगी। पहला इलाज यह है कसरत तिलावतिल कुरआन, कुरान पाक की कसरत से तिलावत। मालूम हुआ कुरान पाक की तिलावत बड़ा अजीम नुस्खा है। जब इसको पढ़ा जाता है तो इसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक तिलावत बिफहमिन और एक तिलावत बिगैरी फहमिन, समझकर पढ़ना या बगैर समझे पढ़ना। फायदा तो हर सूरत में है, लेकिन अगर समझदारी के साथ में पढ़े ज्यादा फायदा है। समझ समझ के पढ़े, दिल आपका नरम होता जाएगा, वो ऊपर का छिलका उतरता चला जाएगा, जंग दूर होता चला जाएगा। और अगर यूं भी पढ़ेंगे फायदा तो उसमें भी होगा, लेकिन उसमें ज्यादा फायदा होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाया कसरत तिलावतिल कुरान, यहां लफ्ज कसरत भी है, जिसका माना है थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना है। देखो बात दवाइयां होती हैं, ज्यादा खाने से असर होता है। डॉक्टर साहब ने एक दवा दी, हर 2 घंटे के बाद इसको खाना, हर 2 घंटे के बाद इसको खाना। वो साहब दवा लेकर आए, दिन में 1 बार खाए, फायदा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। इसी तरीके पर अल्लाह के नबी कहते कसरत तिलावतिल कुरान, अल्लाह के नबी की जुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज भी बेकार नहीं है, ये समझ लो। कोई ये समझेगा नहीं कसरत की कोई जरूरत है, तिलावत हो गई तो बस है। मैं रोजाना कुल वल्लाहु अहद पढ़ लेता हूं, वो भी तो तिलावत है। मैं रोजाना कुल वल्लाहु अहद पढ़ लेता हूं, और नमाजों में तो सूरह फातिहा तो पढ़ता ही हूं, और कुल वल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास तो पढ़ता ही हूं। ये तो हो रही है तिलावत। नहीं भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक लफ्ज पर गौर करो। आप कहते कसरत तिलावतिल कुरान, दिलों का जंग अगर दूर करना है तो तुम्हें कसरत के साथ तिलावत कर रही हो। थोड़ा बहुत कर ले तो नहीं होगा, वो निकलेगा बहुत देर में, पता नहीं कब निकलेगा, लेकिन वो उसके निकलते निकलते कहीं तुम ना निकल जाओ दुनिया से। इसलिए उससे पहले पहले कसरत तिलावतिल कुरान करो, यानी ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। ज्यादा पढ़ना, सुबह भी पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, कभी इधर मौका मिल गया तो पढ़ो, चलते चलते पढ़ो, बस में कहीं जा रहे हैं तो पढ़ लो, फ्लाइट में बैठे हैं तो पढ़ लो, फुर्सत मिल गई तो पढ़ लो। बाद बुजुर्गों के बारे में आता है कि उनकी दुकान थी, तिजारत फरमाते थे, और उन्होंने अपने सामने कुरान पाक रख छोड़ा था। जो ही गाहक आता उसका काम चुका देते, गाहक गया कुरान खोलकर तिलावत शुरू कर देते। ये हमारा मामूल होना चाहिए, जब जब मौका मिल जाए कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ में किया करो। तिलावत अगर समझ कर करोगे इंशाअल्लाह ज्यादा ज्यादा फायदा होगा। इसलिए कि जब आदमी समझेगा तो आयात ऐसी हैं कि वाकई दिल को दहला देने वाली, दिल को हला के रख देने वाली। इसलिए हमको बड़े शौक और रग़बत के साथ इसको पढ़ना है। यह मजमून बड़ा अहम है। इलाज का वक्त हो गया है। बीमारी की तशखीस वाली बात मैंने आज आपको समझा दी है। हर आदमी अब यहां से समझ कर जाए कि मेरा एक्सरे रिपोर्ट मेरे हाथ में अल्लाह के नबी ने दे दिया है। मैं क्या हूं? बीमार हूं। बीमारी क्या है? दिल की बीमारी है। ये कौन सी बीमारी है? दिल की बीमारी। आंख की, कान की, पैर की, टांग की नहीं है। अल्लाह के नबी बता रहे हैं तुम सब के सब हार्ट पेशेंट हो। क्या हो?
हार्ट पेशेंट, दिल के मरीज हो, यानी ये दिल नहीं, वो और एक दिल जिसको मैंने कहा था, उस दिल के मरीज हो। अब भाइयों, दुनिया में दिल के मरीज की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाती है, नहीं दी जाती? एक आदमी को आंख में दर्द हो रहा है और एक दिल में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पहले किसे तरजीह देगा? मरीज भी किसे तरजीह देगा? दिल के मरीज को। अब यहां से ये बात लेकर जाओ, दिल में बिठा के ले जाओ, हम सब के सब हार्ट पेशेंट हैं, हमारे सामने एक्सरे रिपोर्ट हमारा आ चुका है, बल्कि स्कैनिंग रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है। अब हम जाएं, इस फिक्र में लग जाएं कि इलाज हमको क्या दिया जाएगा। इससे कि जब हार्ट पेशेंट है तो वो क्या यूं ही रहेगा? फिक्र होगी कि नहीं होगी? जब फिक्रमंदी होगी तो आइंदा जब आप यहां पर तशरीफ लाएंगे तो आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए, आज हमको इलाज मिलने वाला है और हमें इंशाअल्लाह शिफा नसीब होने वाली है। इस तरह दिमाग बनाकर जाइए, दिमाग बनाकर तशरीफ लाइए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में अगले जुमलों की तशरीह और इसके बारे में कुछ तफसीलात अर्ज की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला मेरे दिल की भी इस्लाह फरमाए। मैं भी बहुत बीमार हूँ, आप लोग भी बीमार हैं, हम सब के सब मरीज हैं। अल्लाह हम सब की बीमारी को दूर फरमाए। हमारा इलाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के